پروگرام کیا کب کہاں کون کی اور کیسے کے ساتھ میں ہوں سید ماجد علی شاہ جی۔ بالکل آج ہم بات کریں گے ملکی حالات کے پیش نظر جو عوام میں مشکلات ہے اس کی وجہ سے عوام شدید پریشان نظر آتے ہیں۔ عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ حکومت کی جانب سے مختلف نوعیت کی پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں لیکن افسوس کہ عوام کے مسائل میں کمی نہیں ہو رہی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے آفتاب جدون صاحب کو، جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ آفتاب جدون صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ اور آفتاب جدون صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سابقہ ادوار میں جس نوعیت کے اقدامات کیے، عوامی مسائل میں کمی آئی یا اس میں اضافہ ہوا، اور موجودہ حکمرانوں کی اگر بات کریں تو آپ یہ بتائیے گا کہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں اس پہ آپ مطمئن نظر آتے ہیں، یا کہ حکومت کو اس میں کسی نوعیت کی ترمیم کرنی چاہیے؟ عوام کے مسائل میں کس طریقے سے کمی بھی آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ عوام کو آگائے بگائے ہمیں آن لائن لیتے رہتے ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ عوام تک آپ لوگ پہنچاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ۔ اس کے بعد آپ کا سوال کرونا کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگ مطمئن ہیں یا نہیں۔ ہمیں پرسنل پی ایم ایل این کے کسی ورکر کو یا کسی رہنما کو مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطمئن ہونا چاہیے تو عوام کو مطمئن ہونا چاہیے، جس کے لیے یہ ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ خان صاحب اگر باہر ممالک سے مانگ رہے ہیں، اپنی عوام سے مانگ رہے ہیں، اربوں روپے اکٹھا کر لیا ہے، تو اس کو بالکل جو ہے عوام تک یہ ریلیف جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ ان کی پالیسی کیا، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمیں اس سے بے شک اختلاف ہے، لیکن ہم اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ بہرکیف جو کر رہے ہیں وہ کریں، کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو نام ہے اس کو وہ احساس پروگرام کر دیا، اور یہ پیسے لوگوں کے، غریب لوگوں کے اکاؤنٹ میں ان کے گھروں تک آ جاتے تھے، وہ جا کے خود لے آیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے 1000 2000 3000 عورتوں کو اور غریب بندوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، جبکہ کرونا کی یہ وبا جو چل رہی ہے اس میں بیسک پہلا جو ہے وہ کلیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دور رہنا ہے، لیکن وہ اکٹھا کر کے پھر ایک دن نہیں کہ ایک دن میں یہ دے دیں گے، 2 3 دن یہ اکٹھا کرتے ہیں، تیسرے دن جا کے وہ پیسے ان کو دیتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں تفاضات ہیں کہ اس کا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تھم امپریشن چیک کر کے اس سے دینا ہے تو مختلف محلوں کے اندر جو ہے، گلیوں کے اندر آج کل وہ موبائل کی دکانیں ہیں جہاں پہ ایزی پیسہ ہوتا ہے، وہاں سے کسی بھی طریقے، آسان طریقے سے عوام کو پیسہ یہ پہنچا سکتے تھے۔ جی آفتاب جدون صاحب یہ بھی بتائیے گا، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مووی وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے جس میں عمران خان روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان کے چہیتے، عمران خان کے جو دیگر سیاسی کارکنان ہیں وہ اس چیز کی علامت ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عوام کا بڑا فکر ہے، عوام کے مسائل کے پیش نظر اپنے اقدامات میں مصروف عمل رہتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں، اور عوام کی مشکلات کے حل کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں، ڈٹے ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بھائی جان، آپ کا سوال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ دن کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں، صبح بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، اور ان کے رونے سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ کیا ہے یا یہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس وقت تمام اختیارات جو ہے گورنمنٹ کے وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہیں، وہ عوام کا کو بھلا کریں۔ رونے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتا، اگر رونے سے ہوتا ہے تو ایک دن ہی غریب بندے سارے رونا شروع کر دیں، یا ایک لائن بنا کے کھڑا ہونے سے اگر کشمیر آزاد نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کوئی عملی طور پر اقدامات کرنے پڑیں گے، عوام تک ریلیف کو پہنچانا پڑے گا۔ ابھی کرونا وائرس کا کوئی حتمی نہیں ہو رہا کہ یہ اس کی لہر جو چلی ہے ابھی تو شکر الحمدللہ اتنی نہیں ہے کہ یہ سپیڈ سے اگر چل پڑے گی تو اور زیادہ ایکٹیو ہو کے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ کوئی مطلب اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اس کی بچت ہو جاتی ہے تو پھر چلو دھیرے دھیرے کرنے پڑیں گے، لیکن رونے والا جو ہے یہ سیدھا سیدھا ڈرامہ ہے، اور ڈرامے باز ہے جو ہمارا وزیر اعظم ہے، اور شروع سے ہے، اور یہ ڈرامے بازیوں سے نظام زندگی اپنا جو ہے چلا رہا ہے۔ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا۔ جی آفتاب جدون صاحب
یہ بھی بتائیے گا حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی پالیسی مرتب کی جائے گی، کچھ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو کام کرنے کی اجازت ہوگی، کچھ افراد کو نہیں ہوگی۔ کیا لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے کرونا کے مریضوں میں اضافہ ممکنہ ہے یا کہ کرونا پر کنٹرول پایا جا سکے گا؟ ایک طرف مختلف ممالک کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ کرونا کی ویکسین تیار ہو گئی ہے، اس پر جلدی کنٹرول ہوگا، اور آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ حالات سنگین ہوتے نظر آ رہے ہیں یا کہ مزید بہتری آئے گی؟ جی میرے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی پالیسی مرتب ہوگی یا کچھ جو انہوں نے کی ہے ریلیف دیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، ہم اس کو بالکل قطعاً یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ریسنٹلی انہوں نے درزی سارے کھول دیے ہیں اور پیچھے کپڑے کی دکانیں ساری بند ہیں، الیکٹریشن کھول دی ہیں اور الیکٹرک سٹور سارے بند ہیں، مین مارکیٹس بند ہیں، پلمبر کھول دیا ہے کام کرے گا، پیچھے ہارڈ ویئر سٹور بند ہے، پیچھے مارکیٹ اس کی بند ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا پلان جو لے کے آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر منگل کو 2 دن کچھ کاروبار کھلیں گے، نیکسٹ 2 دن کچھ کھلیں گے اور نیکسٹ 2 دن کچھ کھلیں گے۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ اس سے رش کس طرح کم ہوگی؟ یہ جیولر کھلیں گے اور فلاں کاروبار 2 کاروبار پیر منگل کو کھلیں گے، نیکسٹ 2 ڈے جو دوسرے کاروبار کھلیں گے اور اس سے نیکسٹ 2 ڈے جو ہے وہ دوسرے کاروبار کھلیں گے، تو یہ جو لوگ کاروبار کرنے والے ہیں یہ بھی سارے وہاں خرید و فروخت کرنے پہنچے ہوگے، اس طرح تو رش بڑھے گا۔ اس سے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے، کم از کم وہ اتنا رش ایک جگہ پہ تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان کو جو مشورے دینے والے ہیں، جو سمجھانے والے ہیں، خان صاحب کان کے کچے ہیں، جس طرح کو کہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی 50 لوگوں کی جو کابینہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ہر بندہ مختلف بات کرتا ہے، کس بندے کی بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ یہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جو کاروبار 2 دن کھلیں گے، جو دوسرے 4 دن جو کاروبار بند ہوں گے، وہ لوگ بھی وہی چیز خرید و فروخت کرنے انہی سٹورز پہ، انہی دکانوں پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے زیادہ جو ہے نا وائرس کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی آفتاب زیتون صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ اقتدار میں ہوتے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، تو آج اس مشکل گھڑی میں آپ کس طریقے سے چلتے؟ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کس طریقے سے اقدامات میں مصروف عمل رہتے؟ کیسے پالیسیز مرتب کرتے؟ ہیلتھ کے شعبے میں اور دیگر شعبوں میں کس طریقے سے ورک کرتے اور جس سے بہتری عمل میں آتی؟ آپ نے کیسی پالیسی اپنانی تھی؟ جی میرے بھائی، آپ نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کی حکومت ہوتی تو آپ لوگ کیسی پالیسیز بناتے اور آپ لوگ اس کو ہینڈل کیسے کرتے، کام کو کیسے کرتے؟ تو میرے بھائی، پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو تو ایسی وبا ملک میں آئے ہی نہ۔ لیکن پچھلے دور حکومت میں ڈینگی کی وبا آئی تو ہم لوگ جس طرح اس کے ساتھ نبڑے وہ آپ سب نے دیکھ لیا۔ وہاں تو بڑی روڈز کے اوپر اسپتال بنا دی گئے، تمام اسپتالوں میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ 80 روپے کا کر دیا گیا، اور عوام کے اندر جو ہے نا سی ایم صاحب گھومتے رہے اور تمام مسائل کو دیکھا۔ یا کوئی فلڈ آتا ہے، جب کوئی سیلاب آتا ہے تو تب ہی آپ نے دیکھا ہوا ہے بی ایم ایل این کو ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے بعد اقتدار آئے گا تو وہ کیا کریں گے۔ ہم نے 3 دفعہ اقتدار کو دیکھا ہے اور اس میں ہم نے کام کیا، اور اس میں ایسی تمام چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو بالکل تاریخ میں ہے اور آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی سیاست کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو محفوظ فرمائے اس وبا سے، اور جتنا ہو سکے ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، ان کو اللہ پاک کوئی عقل دے دے۔ جیسے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے الفاظ ہیں، دیکھ کر ابھی تک وہ عوام سے مذاق کر رہی ہیں کہ آپ کے اگر 8 بچے ہیں کسی غریب کے تو آپ کا بندہ کیا کر رہا تھا، کبھی دوسری بات، کبھی تیسری بات، کبھی جو کرونا وائرس ہے وہ اوپر سے اور نیچے سے بھی جاتا ہے، تو ابھی تک ان کو مذاقیں سوج رہی ہیں۔ تو دل تو کرتا ہے کہ ان کے لیے بندہ وہ بدعا کرے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو انسان تو ہیں ایز اے انسان، باقی ان کے اندر کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے۔ تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اللہ پاک ان کو ہمت دے، توفیق دے، یہ کریں۔ ہم ایز اے اپوزیشن جو کر رہے ہیں وہ الحمدللہ حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں، ہمیں کسی کو دکھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔